نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے نماز دل کا سکون ہے۔ ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو دنیاوی مصروفیات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں کہ ان کو جب کوئی مشکل یا مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی مشکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذات کو ہی مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، اور اگر کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت یا مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند بھی کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کوئی مشکل کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کو خوف رہتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے جو ہم نے اس سے شیئر کی ہے، یہ کسی اور سے شیئر نہ کر دے، کسی اور کو بتا نہ دے، پھر آپ کو ہمیشہ اس کی خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ کوئی اپنا دکھ، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اگر آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ خوف تو نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو بتائے گا۔ تو نماز سے بہت دل کو سکون ملتا ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نماز سے نہ صرف دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں بلکہ آخرت کا بھی سکون ہے، آخرت میں بھی خوشی ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اور وہ قیامت کا دن بہت مشکل، بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے وہ اس دن بالکل پریشان نہیں ہوگا، بالکل بھی غمگین نہیں ہوگا، وہ بہت خوش اور مطمئن ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے کی۔ اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو یہ دنیا تو عارضی ہے، پتہ نہیں ہے نا کہ آپ بوڑھے ہوں گے تبھی آپ فوت ہوں گے یا جوانی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اتنی آپ نے گزارنی ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اگلی دنیا میں وہی آپ کو اعمال کام آئیں گے جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر اگلی دنیا میں آپ کو خوشی ملے گی، لیکن اگر اس دنیا میں آپ نے کوئی برے اعمال کیے ہیں تو اگلی دنیا میں آپ کو پریشانی کا سامنا رہے گا۔ آپ کو یقیناً اللہ پاک ذرا سے ذرا بھی عمل جو کیا ہے وہ ضرور انسان اگلی دنیا میں دیکھتا ہے، پھر آپ کو اپنے اعمال کے مطابق اس کا پھل بھی ملے گا۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ بالکل بھی غمگین اور پریشان بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور جو شخص پہلے سوال میں پاس ہو گیا پھر چانسز ہیں کہ اگلے سوالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور نماز جنت کی کنجی ہے۔
نماز سے دل کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، اور نماز جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے پیاری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نماز بالکل بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ زیادہ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو آپ تیمم کریں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے، اور اللہ پاک بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے، اور کوئی صحابی جتنا بھی بیمار ہوتا اسے اگر کسی سہارے کے ساتھ بھی مسجد میں آنا پڑتا تو وہ مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھتا کہ اس کو کافر نہ سمجھ لیا جائے۔ تو نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نماز ضرور پڑھیں۔ اور میری وہ جو مسلمان بہنیں جن پہ پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بار بار وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ نمازیں جمع کر لیں، یعنی ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتی ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز بھی جمع کر کے پڑھ سکتی ہیں، اور فجر کی نماز الگ پڑھ سکتی ہیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں۔ نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔